الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بپاپڑی محمد کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جتنے دوست تشریف فرمائے محبت کے ساتھ بپاپڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا صلاة دائمة وسلم سلاما أبدا على حبيبك وسيد نبيك وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف کرم اور انعام و احسان ہے کہ جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر کرنے کے حوالے سے اس بابرکت محفل کے اندر حاضری کا شرف عطا کیا۔ رب ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس حاضری کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی محمد بلال اور ان کے جتنے ساتھی معاونین ہیں جنہوں نے اس بزم کا اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے۔ اور حقیقت کے اندر وہ لوگ کہ جو اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنے والے ہیں وہ حقیقت کے اندر ہمارے محسن ہیں، ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ان محفلوں کے اندر شرکت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ کر دیتا، اور یہی محفلیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بھی محفوظ ہوتا۔ تو جو اہتمام و انصرام کرنے والے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو اس محفل کے اندر تشریف لائے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مہمانوں کی موجودگی کے اندر میزبانوں کا حق کم ہوتا ہے کہ وہ گفتگو اپنی اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں، بلکہ حق یہ ہوتا ہے کہ مہمان جو ہیں ان کو ان کی شان کے مطابق جو ہے کھلا پڑھنے کے لیے اور بولنے کے لیے دیا جائے۔ تو محفل پاک کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارے ہاں عام رواج یہ بن چکا ہے کہ لوگ نعت کے اوپر جو ہے وہ جھومتے ہیں، سر بھی ہلاتے ہیں، دف کے اوپر نعت پڑھی جائے، ویسے پڑھی جائے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا جو ذوق ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ تو جس طرح ہمارے ہاں محافل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے اس طرح سے جو محافل قرات ہیں ان کا انعقاد نہیں کیا جاتا، اور یہ ہے کہ اس کو سنسنی طور پر لیا جاتا ہے کہ کوئی تلاوت کرے اور یہ ہے کہ محفل کا آغاز کر دے اور بعد میں جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن یہ ہے حقیقت کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور سننا یہ حقیقت کے اندر لفظ ہے قرآن مجید کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب نظر بند کر دیا تھا بھگوانیوں نے محاصرے کے اندر اور 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان تک پہنچا ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے عثمان غنی سے پوچھا کہ آپ کو اتنا وقت گزر چکا ہے تو آپ کا کھانا پینا بھی بند ہے تو گزارا کیسے ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ عثمان غنی نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب اپنے رب کے ساتھ بندہ محو کلام ہو جائے تو پھر دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ذوق ہے، وہ کلام ہے کہ جس کے سننے کا، جس کے پڑھنے کا ذوق
انسانی طبیعتوں کے اندر ہونا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اس چیز کے داغ اتار دیے جاتے ہیں، زنگ اتار دیا جاتا ہے. اور فرمایا وَسْقَالَتُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا کہ اللہ دلوں کو جو صاف کرنے والی اور دلوں کا زنگ اتارنے والی چیز ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، کہ جو اس کو جتنا پڑھتا چلا جائے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا جائے گا، اس کے درجے بھی بلند کرتا چلا جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو تو اتنے خوبصورت انداز سے کرو کہ تمہاری آواز کی خوبصورتی بھی اس کلام کی تلاوت کے اندر شامل ہو جائے. اور فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو میرے اوپر درود کے ساتھ بھی زینت دو، اور اس انداز کے ساتھ اور اس لحن کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے کہ ادھر پڑھنے والا قرآن کی آیتوں کو پڑھتا چلا جائے اور سننے والے کے دل کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوتا جائے، وہ آیتیں پڑھتی چلی جائے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت سکن دوں گا. زینت القرآن فتح القرآن، یہ جتنے القاب ہم رسمی طور پر جو ہے وہ کسی بھی کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے مہمان محترم بھائی تشریف لائے ہیں، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا لحن اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے. اور جس محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت آیات کی صورت کے اندر ہو یا حضور کی نعت کی صورت کے اندر ہو، یقیناً پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. میں دعوت سکن دوں گا محبت کے ساتھ ہمارے محترم فقیر والی سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری اور ثناکان قاری محمد ظہیر ناصر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں گے اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، محفل کا ذوق اور رنگ تک بنتا ہے کہ جب سننے والے جو ہیں وہ بھی کچھ کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنا جو ہے سب کچھ کرے لیکن سننے والے خاموشی کے ساتھ بیٹھے نہیں. لیکن قرآن کو سننے کا حق ادا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی آیتوں کا استقبال بھی سبحان اللہ کے ساتھ کیا جائے. اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بار بار دہرایا جائے. آپ احباب مسجد کے اندر تشریف فرمائے اور جانتے ہیں کہ حضور کی نعت پڑھی جائے تو کس طرح استقبال کیا جائے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کی جائے تو کس طرح استقبال کیا جائے. محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل ذکر مصطفیٰ جناب محترم قاری محمد ظہیر ناصر.